بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، دیار دین میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، آج اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کے ساتھ آج کا جو ٹاپک ہے حیات الحیوان علامہ دمیری کی کتاب سے العرویہ۔ العرویہ پہاڑی بکری کو کہتے ہیں۔ العروی پہاڑی بکرا اور العرویہ پہاڑی بکری۔ علامہ دمیری نے پہاڑی بکرا نہیں بلکہ العرویہ پہاڑی بکری کے نام سے اس کا ٹاپک کا عنوان رکھا ہے۔ اب اس کی آگے جو وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے آگے جب وہ مسائل آگے بیان ہوں گے، اس کی خصوصیت وہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ بہت سارے معاملات میں چونکہ بکری کا ہی 2-3 انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات گرامی کے ساتھ تعلق رہا، واسطہ رہا، اس لیے انہوں نے پھر بکرے کی بجائے بکری کے نام سے اس کا یہ ٹاپک کو منسوب کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی حالت احرام میں تھے۔ ایک بار آپ کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر ایک صحابی رسول نے پہاڑی بکرا پیش کیا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ احد کے دن پہاڑ پر اس طرح پناہ گزین ہو گیا۔ غور کیجئے گا کیا کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر؟ کہہ رہے ہیں کہ جنگ احد کے دن میں پہاڑ پر اس طرح پناہ گزین ہو گیا، اس طرح میں چھپ گیا جس طرح پہاڑی بکری پہاڑ میں چھپ جاتی ہے۔ مطلب کہ یہ پہاڑی بکرا یا بکری یہ پہاڑ میں ایسے چھپ جاتے ہیں کہ شکاری کو نظر نہیں آتے۔ انہوں نے پھر یہ اگزامپل دی کہ جیسے وہ چھپتے ہیں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حکم کے مطابق اس طرح سے وہاں پر چھپ گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تب پھر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ جو آیا کریمہ ہے یہ اس وقت پھر یہ نازل ہوئی۔ اور یاد رکھ لیں اس آیا کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر ہے۔ ٹاپک یہ ہے، میں نے کہا نا حیات الحیوان، عرف عام انسان سوچتا ہے کتاب کا نام سن کے اس کا ٹاپک سن کر یہ صرف حیات الحیوان بھی حیوانوں کا ذکر ہے، نہیں، اس میں وہ جو کہیں کہیں پر جو لفظ ذکر آیا ہے اور اس ایک ٹاپک کے اندر بڑے سارے اور مضمون وہ ساتھ اس میں مکس ہو جاتے ہیں اور سامعین کو بڑا مزہ آتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کے ہاں آج بھی یہ کتاب صرف عالم عرب میں نہیں عالم عجب میں بھی یہ کتاب بہت زیادہ مشہور ہے، مگر اہل علم لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور آگے اس کو جو شوق رکھتے ہیں وہ بھی اس کو سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اس کا انتخاب کیا کہ ہمارے ہاں اس طرح کی جو بک ہے اس کا اس طرح کی جو بک کے جو کتاب کے لیکچر ہیں وہ نہیں ہوتے، تو ہم نے سوچا کہ اس کو ذرا ایک الگ وے سے اور ایک الگ نئی چیز ہے لوگوں کے سامنے اس کو ہم پیش کریں۔ ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی معروف حدیث پاک ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دین حجاز کی طرف اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے۔ حجاز مکہ پاک، مدینہ پاک یا سعودی عربیہ کا جو پورا ایریا ہے، اس کا پرانا جو نام ہے مکہ پاک کا وہ حجاز ہے۔ تو مکہ پاک کا چونکہ جو پرانا نام ہے وہ حجاز ہے، حجاز مقدس جو پرانی بکس ہیں 1924 سے قبل کی لکھی ہوئی، اس میں حجاز مقدس کا نام آئے گا۔
وہ اکثر جو ہمارے سامعین ہیں وہ بھی سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ حجاز مقدس کیا ہے، تو حجاز مقدس مکہ پاک کا پہلا جو نام ہے، اور جو اس کے ارد گرد کا جو بھی ایریا ہے اس سب کو حجاز مقدس ہی کہا جاتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ بلا شبہ دین حجاز مقدس کی طرف اس طرح سمٹ کر آ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ کر آ جاتا ہے۔ یہ فرمایا اس وقت کے لیے جب دین کا حال نہیں رہ جائے گا، جب دین اپنے ہی وطن میں پردیسی ہو جائے گا تو وہ پھر چلتا چلتا واپس آخر کار اپنے ہی وطن میں جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پر جا پہنچے گا۔ اس کا اگلا حصہ حدیث کا وہ دیکھ لیجیے، اور فرمایا اور دین حجاز میں اس طرح جڑ پکڑ لے گا۔ پہلے فرمایا بھی پوری دنیا سے دین سمٹ کر حجاز مقدس کی طرف آ جائے گا، جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے، باہر نہیں نکلتا۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ دین حجاز میں اس طرح جڑ پکڑ لے گا جس طرح پہاڑی بکری پہاڑ پر۔ اسے پہلے والے حصے میں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اس حدیث پاک کا یہاں ذکر کرنے کا مقصد وہ یہی مقصد ہے کہ پہاڑی بکرے کا ذکر یا پہاڑی بکری کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا کہ وہ چونکہ ایک جگہ پہ جب وہ قرار پکڑتی ہے یا اپنا مسکن ہوتا ہے اس مسکن کو پھر وہ چھوڑتی نہیں، چاہے آگے پیچھے تھوڑی دیر کے لیے جایا کرے۔ تو یہ فرمایا قرب قیامت میں حالات ایسے ہو جائیں گے کہ پوری دنیا میں کفر چھا جائے گا ما سوائے حجاز مقدس۔ اس کے آگے بھی پھر آگے احادیث مبارکہ ہیں کہ پھر یہ دین اسلام یہ حجاز مقدس یعنی کہ مکہ پاک اور مدینہ پاک کے درمیان میں آ جائے گا۔ پھر یہاں پر آگے ہے کہ پھر وہ دین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ اب بچا، تیرے شہر میں آؤں یا کہ میں اس کے بعد مدینہ پاک میں جاؤں؟ اللہ پاک فرمائے گا دین تو میرا ہی ہے، مگر یہ بتا تمہیں اس زمین پر پھیلانے کا سبب کون بنا؟ اللہ پاک فرمائے گا وہ یقیناً میرا محبوب ہے۔ تو فرمایا جائے گا جدھر میرا محبوب ہے تو بھی ادھر ہی چلا جا۔ برکیف آگے چلتے ہیں، اس میں اور بڑی ساری باتیں ہیں چونکہ ہمارا آج وہ موضوع العرویہ پہاڑی بکری ہے۔ آگے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین اجنبی حالت میں دنیا میں آیا اور آخر میں بھی یعنی کہ قرب قیامت میں بھی یہ اجنبی ہی ہو جائے گا۔ آگے فرمایا پس غریبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ غریب ہی اسے درست کریں گے۔ فرمایا جس کو میرے بعد لوگوں نے خراب کیا ہے۔ یہ عرف عام میں نے خود یہ 2-4 جگہ پہ دیکھا اور یہ سنا کہ عرف عام میں لوگ اس طرح کے یہ تانے دیتے ہیں، بعض سارے نہیں، بعض کم علم جن کو پیسے کا بڑا غرور ہے، تکبر ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ غریب ہی سارے بے وقوف ہیں، غریب ہی یہ ہیں، غریب ہی یہ ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دین کے محافظ غریب ہوں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غریب ایک امیر سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، جو کہ دائمی زندگی ہے۔ یہ تو عارضی زندگی ہے نا، یہ دنیا جو ہے وہ تو دائمی زندگی ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کو غربت کا طعنہ نہ دیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربت کو پسند فرمایا ہے۔ آگے دیکھیے جی پہاڑی بکری کا ذکر، اللہ پاک نے کیا اس سے بڑا کام لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی ذات گرامی کھلے چٹیل میدان میں ڈال دیے گئے، یعنی کہ ان کی جو پیدائش تھی بعض روایات میں وہ کھلے چٹیل میدان میں، بعد میں ان کی والدہ نے وہاں پہ ڈالا، یا اور وہ مسائل تھے جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا ذکر ہے، اور 2-4 انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کا ذکر بھی ایسے ہی ہے کہ وہ حالات ایسے تھے، بادشاہوں کو خواب آتے تھے،
تو یہ فلاں سا بچہ پیدا ہوگا تو یہ کر دے گا۔ اسی طرح کا ہی معاملہ حضرت یونس علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی ذات گرامی جب وہ کھلے چٹیل میدان میں ڈال دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کدو کی ایک بیل وہاں پہ اگا دی، کہ کدو کا پودا وہ وہاں پر اگایا، اور ایک جنگلی بکری اللہ پاک نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ میرے نبی کو دودھ پلا، تو شام کو جب چر کر واپس آتی اور آ کے حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتی، حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک پر گوشت بھر آیا۔ ابن عطیہ، یہ دوسری ایک اور روایت اسی سے ملتی جلتی کہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے یہ کہتے ہیں آگے اس میں اضافہ کہ اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل کا سایہ کر دیا تھا اس چٹیل میدان پر، اور یوں آپ کی پرورش کا انتظام ہوا کہ پہاڑی بکری صبح شام آپ کو دودھ پلاتی۔ آگے پھر ابن عطیہ لکھتے ہیں خاص بات، وہ کہتے ہیں یاد رکھ لیں کہ جو کدو تھا اس سے آپ کو طرح طرح کے پھل ملتے تھے، اس کدو کی بیل سے، اس میں ہر طرح کے ملٹی وٹامن ہوتے تھے، اور شاید یہی وجہ ہو کہ جو کدو ہے، یاد رکھ لیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے ہاں میڈیکل میں یا اس چیزوں میں یا باقیہ جو ڈاکٹرز ہیں ان چیزوں کو کیوں آگے لا کے اس کو پرموٹ نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے کدو کے اتنے فضائل بیان کیے، پاؤں سے ہیٹ کا نکلنا، معدے کی خرابی کا ہونا، حافظہ کمزور ہونا، آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ ہونا، ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے یہ ساری چیزیں یہ کہ روایت ہیں کہ جب یہ مسائل کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش جاتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے کدو کھانے کے ایسے لوگوں کو حکم دیتے کہ ملٹی اللہ پاک نے وٹامن اس کے اندر رکھے ہوئے کدو شریف کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بہت پسند تھے۔ ایسے ہی کھجور ہے، یاد رکھ لیں جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو بہت پسند ہے، جس چیز کو بھی حضور نے پسند کیا، اللہ پاک نے اس چیز کے اندر برکات ہی برکات رکھ دی، گو کہ سائنس آج وہاں پر پہنچے یا نہ پہنچے۔ آج ابھی سائنس یہاں پر تک پہنچی ہے، مگر وہ چونکہ کدو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ زیادہ منسوب ہے، اس وجہ سے پھر ایک لابی بھی آپ کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ لابی اس طرح کی باتیں نہیں آنے دیتی۔ ابن جوزی ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی جب انہوں نے تفسیر بیان کی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات گرامی کی گردن مبارک پر چھری چلانے لگے، ان کو ذبح کرنے لگے، تو اللہ پاک نے یہ جو فرمایا کہ ہم نے پھر ان کے لیے ذبح عظیم کو بھیجا۔ اب وہ کہتے ہیں اس کے ضمن میں وہ ایک روایت لائے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں ایک پہاڑی بکری کو بھیجا گیا پہاڑی درہ سے، پہاڑی بکری کو فدیناہ بذبح کی تفسیر میں وہ اس چیز کو لائے ہیں، حضرت امام حسن سے مروی ہے اور اس کو نقل کیا ہے امام ابن جوزی نے۔ اب آ جائیے پہاڑی بکری کی خصوصیات۔ اس کی خصوصیت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، یہ بکری اور بکرا۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جانور اتنا رغبت، اتنا پیار اپنے بچوں سے نہیں کرتا اتنا پیار یہ الارویہ، یہ پہاڑی بکری اور پہاڑی بکرا اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس ضمن میں مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں سے خوب پیار کیا کرو، خوب پیار کیا کرو، جتنا پیار کرو گے اتنی نیکیاں ہیں۔ پھر فرمایا جتنا اپنے بچوں کو چومو گے اتنی ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ سے نیکیاں ملیں گی۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی امام حسن اور حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کو کندھوں پہ اٹھاتے، سواری کرواتے، اپنی زبان مبارک ان کو چسواتے، پھر ان کو جب بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہے ہوتے پھر آپ پیچھے جاتے۔ برکیف اس کی خصوصیت میں پہلی چیز
یہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ یہ محبت کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جہاں پہ جھنڈ کی شکل میں رہ رہے ہوں، اس جانور کی خصوصیت یہ ہے، عرف عام میں جانوروں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک پر حملہ ہو جائے تو دوسرے پاس کھڑے ہو کے شغل نہیں دیکھتے، جب بھاگ نہیں جاتے ڈر کر، وہ سب کے سب حملہ کر دیتے اور ہمیشہ ایک ساتھ رہتے۔ پھر اس جانور کی تیسری بڑی خصوصیت وہ یہ کہ یہ ماں باپ کے ساتھ اتنا زیادہ حسن سلوک کرتے ہیں کہ جانوروں میں سے اور کوئی بھی ایسے نہیں کرتا۔ بھیڑیے کے متعلق آتا ہے، مگر جس طرح سے یہ ادب کرتے ہیں نا اپنے ماں باپ کا، اور کوئی نہیں کرتا۔ اب آگے لکھتے ہیں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو چیزیں ان کے ماں باپ کو کھانے میں پسند ہو وہ اپنے منہ سے اٹھا کر لا کر اپنے ماں باپ کے آگے رکھتے ہیں، پہاڑی بکرا اور بکری۔ پھر آگے اور عجیب بات لکھتے ہیں کہ جب ان کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور وہ چیز کو صحیح طرح سے چبا نہ سکیں تو یہ چبا کر ان کے سامنے رکھتے۔ انسان کو بھی یہاں میسج ہے کہ جانور ہو کے ایسا کر سکتا ہے تو کیوں نہیں کرتا؟ انسان کا تو معنی یہ ہے محبت کرنے والا، تو جس کے اندر محبت نہ ہو وہ پھر انسان تو نہ ہوا۔ جس کے اندر احترام میں انسانیت نہ ہو، ایک دوسرے کا احترام نہ ہو، بڑوں کا احترام نہ ہو، چھوٹوں کا نہ ہو، ماں باپ کا نہ ہو، وہ انسان تو نہ ہوا۔ تو اگر یہ جانور کرتا ہے تو ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات۔ اب آگے لکھتے ہیں جی کہ بعد حضرات اس دور کی یہ سرچ ہے، تحقیق ہے کہ پہاڑی بکری یا بکرا، اس کے دونوں سینگوں میں 2 سوراخ ہوتے ہیں، یہ یہاں سے سانس لیتے ہیں، اگر وہ بند ہو جائیں تو یہ مر جاتے ہیں۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک، تمام مسالک کے نزدیک اس کا گوشت حلال ہے، یہ حلال جانور ہے۔ عرب کے اندر جب 2 مختلف مزاج لوگ آپس میں بحث کر رہے ہوں تو آج بھی یہ مثال دیتے ہیں کہ 2 مختلف لوگوں کے لیے کہ جب انہوں نے گفتگو کی تو کہتے ہیں جی ایسے کی آپس میں جن کے مزاج الگ الگ ہوں، کہتے ہیں جیسے شتر مرغ اور پہاڑی بکرا، ان دونوں کے مزاج الگ ہیں۔ آج بھی وہ لوگ اس طرح کی مثال دیتے ہیں۔ تو یہ تھی پہاڑی بکری یا پہاڑی بکرا کے متعلق آج کی گفتگو۔ امید ہے یہ ٹاپک آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا۔ والسلام، اللہ حافظ۔